الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران گرامی قدر، اسلامی اعتبار سے جو سال چلتا ہے اس کا یہ پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام. اللہ تعالی نے یہ دن اور رات مقرر فرمائے تاکہ وقت کا ہم کو اس کے ذریعے سے اندازہ لگ سکے. اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اس اللہ نے سورج کو تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا اور چاند کو بھی روشنی کا ذریعہ بنایا. وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر فرما دی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جان سکو. ایک دوسری آیت مبارکہ میں سالوں اور مہینوں کا تذکرہ اس طرح سے ہے. ارشاد الہی ہے: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. کہ دنوں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں. اللہ کی تقدیر میں کس وقت سے؟ جس وقت سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس وقت سے. اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کے اندر خاص احکام ہیں. حج کے مہینے اس میں ہیں. غرض اس آیت مبارکہ میں سال کے 12 مہینے بیان کیے گئے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالی کے نزدیک جس وقت سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے اس وقت سے یہ مہینے اللہ کے نزدیک سے مقرر شدہ ہیں. اللہ تعالی نے مہینوں کی گنتی کا ایک معیار سورج کو بھی بنایا ہے، چاند کو بھی بنایا ہے، اور دونوں کے ذریعے سے سالوں اور مہینوں کی گنتی کرنے کی اجازت ہے. جیسے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سالوں کو محفوظ رکھنا جائز ہے، ایسے ہی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے بھی سال اور وقت کو محفوظ رکھنا دونوں جائز ہے. مگر یہ کہ اسلامی اعتبار سے جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ احکام چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جاری ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، تو سورج کی تاریخوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو ایک مرتبہ ایک کیلنڈر بن جائے تو اسی کے اعتبار سے چلتا ہے. مگر چاند کی تاریخوں کا ایسا متعین کیلنڈر نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے ہر مہینہ آدمی کو دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ کون سی تاریخ ہے، 29 کا چاند ہوا یا 30 کا چاند ہوا. تو اللہ تعالی نے جو احکام ہمارے رکھے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، لہذا دیکھنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، 10 تاریخ کب پڑ رہی ہے، حج کے ایام کب آ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے
جو اور احکام ہیں وہ بھی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جاری ہوتے ہیں. مثلا عدت کا گزرنا، اس میں تاریخیں جو دیکھی جائیں گی، مثلا دن اور مہینے جو دیکھے جائیں گے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے. ایسے ہی آدمی کی عمر کتنی ہوئی تو عمر کا معیار جو دیکھا جائے گا وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، سورج والی جس کو ہم انگریزی تاریخیں کہتے ہیں ان کے اعتبار سے نہیں. مثلا ایک لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس پر شرعاً کچھ احکام جاری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب بچہ بالغ ہو تب وہ امامت کر سکتا ہے، ورنہ امامت نہیں کر سکتا. اور اگر کسی بچے پر بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہوں یا ہم کو اس کا علم نہ ہو تب بھی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے کے اگر 14 سال پورے ہو چکے ہیں اور 15واں سال شروع ہو چکا ہے تو شرعاً وہ لڑکا بالغ ہے. اب اس میں ہم انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے. اس میں کون سی تاریخ دیکھی جائے گی؟ چاند کی تاریخ دیکھی جائے گی. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگر اس کے 15واں سال اس کا شروع ہو گیا تو شرعاً وہ بالغ سمجھا جائے گا. اب احکام جاری ہوتے ہیں اسی پر. اب امامت کا مسئلہ آیا اور کوئی مسئلہ آیا تو جتنے احکام شرعی ہیں ان احکام شرعی کا مدار چاند کی تاریخوں پر. اور ظاہر ہے کہ ان احکام کی رعایت مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو چاند کی تاریخوں کی حفاظت بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ حساب تو دونوں تاریخوں کے اعتبار سے رکھنا جائز ہے، لیکن چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھنا امت پر فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے امت کے اندر جو چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھنے والے ہوں، ورنہ اگر کوئی امت میں چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھنے والا نہ ہو تو پھر احکام پہ عمل کیسے ہو سکے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ چاند کی تاریخوں کو کچھ لوگ محفوظ رکھنے والے ضرور ہونے چاہیے. اس لیے مسلمانوں کو اپنا حساب ضرورتاً دوسری تاریخوں سے رکھنا پڑے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، مگر چاند کی تاریخوں کو بھی محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کہیں کہیں پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کاروبار اسی تاریخ کے اعتبار سے چلے. چنانچہ یہاں پر مدارس دینیہ جو ہیں، مدارس دینیہ میں جو کام ہوتے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان دینی مدارس میں چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے نظام چلتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں چاند کی تاریخ یاد ہوتی ہے ان مدرسوں میں کام کرنے والوں کو، وہاں کا نظام چلانے والوں کو. تو اس طرح امت کا یہ فرض کفایہ وہاں ادا ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ دونوں قسم کی تاریخیں اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا نظام ہے، اور جس میں سے چاند کی تاریخوں والے نظام پر اسلامی احکام کا مدار ہے. اس وجہ سے ان تاریخوں کو محفوظ رکھنا امت کے لیے فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ کم از کم ان تاریخوں کو محفوظ رکھنے والے. اسلامی جو سال چلتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے چلتا ہے، اور جو سن ہمارے پاس چلتے ہیں یہ سن ہجرت کے اعتبار سے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. جو 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ان کو جب اسلامی تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو جیسے ہم ہجری عیسوی کہتے ہیں ان سالوں کو کہا جاتا ہے سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی. تو اس طرح سے 13 سال ہیں. اور 13 سال کے بعد جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کا یہ واقعہ ایسا عظیم الشان، ایسا محتم بالشان تھا کہ بعد میں جب یہ مسئلہ آیا کہ اسلامی کاروبار میں تاریخوں کے اعتبار سے جو حفاظت کی جائے گی تو سن کہاں سے لیا جائے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن عیسوی چلتا ہے، تو اب سن اسلامی کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ سن اسلامی کو ہجرت سے شروع کیا جائے، کہ ہجرت گویا ایک نقطۂ آغاز ہے اسلام کے عروج کا. مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک انقلاب کا نقطۂ آغاز ہے کہ 13 سال کے اس دور کے بعد اب ہجرت سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. تو ہجرت کو معیار بنایا گیا. لہذا اب ہم جو سن لکھتے ہیں سن کے اعتبار سے وہ سن ہجری ہے، یعنی یہ کہ اگر 1420 سال ہو چکے ہیں تو 1420 سال یہ سن ہجری سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1420 سال ہوئے، ورنہ آپ کی بعثت کو 1433 سال ہو جائیں گے.
تو 13 سال اور بڑھ جائیں گے، تو غرض یہ سن ہجری ہے۔ اب یہ تو ہجرت کے اعتبار سے سال مقرر ہوا، سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوگا؟ تو سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور یہ اسلام کے آنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو سال چلتا تھا اس میں محرم کے اعتبار سے آغاز ہوتا تھا۔ محرم کے اس مہینے کی اللہ تعالی کے علم میں، اس کی تقدیر میں، اس کے نظام میں خاص اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ محرم کے اس مہینے میں بڑے عظیم الشان واقعات ظہور میں آئے، اور انسانی تاریخ کی ابتدا بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ محرم کے مہینے سے ہی ہوئی ہے۔ تاریخ انسانی کی ابتدا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ماہ محرم میں پیش آیا ہے، تو اس سے بعض لوگ غلط فہمی میں یہ ہے کہ ماہ محرم کی جو اہمیت شروع ہوئی وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی، ایسا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جمعہ کا دن محترم ہے، پہلے سے ہی محترم ہے۔ اب جمعہ کے دن اگر کسی کی شہادت یا کسی کی وفات کا واقعہ پیش آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سعادت عطا فرمائی کہ جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی۔ جیسے ابھی ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، تو رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن اور جمعہ کی تیاری کرتے ہوئے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اب یہ جو جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کے دن میں ایک بزرگ کا وفات پانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ محتم بالشان ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کسی کی وفات ہو جائے یا کسی کو شہادت مل جائے تو رمضان کا مہینہ پہلے سے بڑا اہم ہے، اور شہادت کا اس مہینے میں پیش آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت عطا فرمائی۔ ایسے ہی محرم کا مہینہ اور محرم کی یہ جو 10 تاریخ ہے، اس کی اہمیت تو تاریخ انسانی کی ابتدا سے، چنانچہ روایات تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ محرم کو اور محرم کی 10 تاریخ کو بہت اہم واقعات تاریخ انسانی میں ظاہر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت موسیٰ فرعون کے شکنجے سے نجات پائے، اور فلاں 10 اور 20 واقعات ملتے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک اہم ترین واقعہ یہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں جو روح پھونکی گئی، تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور بعض روایات سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کے اس مہینے سے گویا انسان کے سفر کا آغاز ہوا ہے، انسانی قافلے کا سفر محرم کے مہینے سے شروع ہوا، اور قیامت آئے گی تو بساط انسانی لپیٹ دی جائے گی، اور وہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آئے۔ تو یہ جو 10 محرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم الشان ہے، اللہ نے یہ مقدر فرمایا کہ نبعث رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی 10 محرم کو پیش آئے، اور اللہ کی تقدیر سے ایسا ہوا۔ مگر یہ کہ اس مہینے کی اور اس تاریخ کی اہمیت تاریخ انسانی میں پہلے سے ہی، اور تاریخ انسانی کا جو اختتام ہوگا یعنی قیامت کا ظہور، وہ بھی اسی تاریخ کو پیش آنے والا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا دنیا میں آنا بھی اگر اسی مہینے میں ہوا تو گیا انسان کا سفر اسی مہینے سے شروع ہوا۔ اور یہ بات بالکل طبیعی ہے کہ جن تاریخ میں اور جس مہینے میں انسان کا سفر شروع ہوا اسی مہینے سے انسانوں کا سال اور مہینہ چلے، ان کے سالوں کی گنتی چلے، لہذا اسی سے گویا یہ گنتی چلی ہے۔ اور سنہ ہجری کے اندر جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ان مہینوں اور ان کی گنتی کی حقیقت۔ یہ جو مہینے ہیں اور یہ چاند و سورج کے اعتبار سے جو گنتیاں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے کاروبار کے لیے رکھی، اور وقت کے گزرنے کا حساب ہمارے لیے اس کے ذریعے سے مقرر فرمایا۔ اب یہ جو زندگی انسان کی گزر رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے وقت ہے۔ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز، سالوں کا آنا اور جانا، کسی کی زندگی میں گزر رہے ہوں، کسی واقعے پر سال گزر رہے ہوں، مدت گزر رہی ہو، اس کے اندر انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ آدمی اس سے عبرت حاصل کرے۔ اسی وجہ سے چند سالوں کے گزر جانے پر سالگرہ منانا یہ کوئی اسلامی مزاج سے زیادہ مناسبت رکھنے والی چیز نہیں۔ سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے،
اور یہ جو ہمارے پاس طریقہ ہے نیا سال منانے کا، تو محرم میں تو خیر کسی کو یاد آتا ہی نہیں، لیکن وہ تو جس موقع پر بھی منایا جاتا ہے اس کو جس غلط طریقے سے منایا جاتا ہے وہ اسلامی روح کے سراسر خلاف ہے۔ سال کا گزرنا آدمی کے لیے ذریعہ عبرت ہے، ایک سال کا گزرنا دوسرے سال کا آ جانا آدمی کے لیے باعث فکر ہے کہ آدمی اس موقع پر عبرت حاصل کرے، آدمی اس موقع پر فکر کرے۔ یہ سالوں کا آنا اور جانا اور وقت کا یہ گزرنا انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ اب انسان نیا سال آتا ہے تو غفلت والے طریقے اختیار کر، اور اس نئے سال کے آنے پر بھی جس طریقے سے اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ غافلوں کا طریقہ ہے، وہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے۔ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا دیکھو وہ کس حال میں تھے، وہ ایسے ہی دھوم دھڑاکے میں مشغول تھے، ناچنے گانے میں مشغول تھے، رقص و سرود میں مشغول تھے، غفلتوں میں مشغول تھے، خدا سے غافل ہو کر دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا تھے، اور ایسے ہی وقت میں اور ایسے ہی حالات میں اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ اس مسلمان کا شیوا نہیں جو مسافر آخرت ہے، اس مسلمان کے لیے یہ زیوا نہیں جس مسلمان کا یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور منزل نہیں۔ جو مسلمان آخرت کو اپنی منزل سمجھتا ہے، جو مسلمان اس وقت کے گزرنے کے بعد حساب و کتاب کا اعتقاد رکھتا ہے، اس مسلمان کے لیے ایک سال کا گزرنا اور نئے سال کا آ جانا باعث غفلت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک سال کا گزرنا اور دوسرے سال کا آ جانا اس مسلمان کے لیے باعث فکر ہے۔ آدمی کو اگر حساب کا موقع آ رہا، اگر کہیں پر حساب و کتاب دفتر کا ہے اور آڈٹ کا موقع آ رہا ہے، تو جیسے جیسے آڈٹ کا زمانہ قریب آتا جائے گا اور مہینے گزرتے جائیں گے کہ بھئی سالانہ آڈٹ ہماری مارچ میں ہوتی ہے، اپریل میں ہوتی ہے، تو جنوری آیا، فروری آیا تو اب راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ جس پر ذمہ داری ہوگی وہ پریشان ہوگا کہ اب تو آڈٹ کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ جس مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس زندگی کے گزرنے کے بعد پوری اس زندگی کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے اور اس حساب و کتاب کے زمانے کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ مسلمان ایک سال کے گزرنے اور نئے سال کے آنے پر غفلت میں مبتلا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، اس کا عمل اس کے عقیدے کی تکذیب کرتا ہے، اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وہ عقیدہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ طریقہ مسلمان کے لیے ہرگز دیوا نہیں۔ ایسے ہی ہماری عمر کے جو سال گزرے ان سالوں کے گزرنے پر سالگرہ منانا اور اس سالگرہ منانے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو خالصتاً عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ کیسے ہمارے لیے مناسب ہے؟ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ نفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، مگر پھر صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں تو 10ویں روزے کے ساتھ 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس وجہ سے کہ ایک روزے میں یہودیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طریقے سے مشابہت سے بچنے کا اتنا اہتمام کیا، ہمارے گھروں میں سالگرہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ منائی جائے، میرے دوستو اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو۔ یہ ہرگز نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کے نہ سوچنا کہ یہ کیا تنگیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، ہم کو زندگی بھی گزارنے نہیں دیتے، خوشیاں بھی بنانے نہیں دیتے، خوشیوں کا مزہ مقدر کرتے ہیں۔ ضرور مناؤ مگر اس طریقے سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کا اتنا اہتمام کیا، اس کے امتی ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی سالگرہ کی تقریب یہود و نصارہ کے طریقے پہ منائی جائے، کیا بات! اور یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ زندگی ایک امانت ہے، ایک سب سے قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا۔ پیسہ سب سے قیمتی چیز نہیں، سونا سب سے قیمتی چیز نہیں، سب سے قیمتی چیز آدمی کے لیے وقت ہے۔ زندگی ہے، زندگی کیا ہے؟ زندگی وقت کا نام ہے۔ جس نے وقت برباد کیا اس نے زندگی برباد کی۔ جب موت آئے گی آدمی کہے گا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، 5 منٹ کی مہلت دے دو، تو آدمی سوچے کہ ایسے کتنے 5 منٹ اس نے ضائع کیے اس سے پہلے۔ ایسے 5 منٹ ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں ضائع کیے اس نے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو آدمی 5 منٹ تو کیا 5 سیکنڈ بھی نہیں پا سکتا۔ تو زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی تو وقت کا نام ہے، وقت ہی زندگی ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگان دین کو جو لقب دیے جاتے تھے اس میں سے ایک لقب یہ بھی تھا کہ ان کو ابن الوقت کہا جاتا تھا، اور ابن الوقت اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ وقت کے اوپر سوار ہوتے تھے،
وقت ان کو نہیں گھسیٹتا تھا، وہ وقت پر سوار ہو کر وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا مقرب اور بزرگ ہوتا ہے، بزرگان دین میں بڑا رتبہ اس کو ہوتا ہے جو وقت پر قابو پا لیتا ہے اور وقت کا صحیح استعمال سیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو وقت ایسی چیز، اب آدمی لے کے آیا مقدر سے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اور نہیں معلوم کتنے لے کے آیا، اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اب آدمی کے 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، اور بلوغ کے بعد کا تو اب ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ بہت فکر میں ڈالنے والا، کیونکہ بلوغ سے پہلے کے اوقات کا تو حساب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بلوغ ہو گیا، 14 سال زندگی کے گزر گئے، تو اب ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز بھی ضائع کی تو جواب دینا ہے، ایک روزہ فرض بھی ضائع کیا تو اس کا جواب دینا ہے، زبان سے ایک گالی دی، ایک غیبت کی، ایک جھوٹ بولا، جواب اس کا دینا ہے۔ تو 14 سال کے بعد تو آدمی کا ایک ایک لمحہ آدمی کے لیے ایک بوجھ، جس کا آدمی کو حساب دینا ہے۔ اب ایسے میں آدمی، وہ جو طریقہ ہے غیروں کا، اس طریقے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ موم بتیاں بجھائی جاتی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے مقدر سے 60 سال کی زندگی لے کے آیا اور 20 سال اس کے گزر گئے اور 20 موم بتیاں بجھا دی گئی، تو سوال یہ ہے کہ 20 موم بتیوں کے بجھنے پر اور زندگی کے 20 چراغ کے بجھنے پر خوشی کا کیا سوال ہے؟ ایک آدمی ایک جگہ گیا اور اس کے پاس 100 روپے کا سرمایہ ہے اور اسے 100 دن وہاں گزارنے ہیں، اس میں سے اگر اس کے 20 روپے خرچ ہو گئے تو کوئی عقل مند ایسا ہے جو 20 روپے خرچ ہونے پر خوشی منائے کہ میرے 20 خرچ ہو گئے؟ اپنی زندگی کے سرمایے میں سے اگر 20 چلے گئے اور 1/3 سرمایہ چلا گیا تو 1/3 سرمایہ کے جانے پر خوشی منانا کون سی دانش مندی کی بات؟ موقع تو فکر کا ہے کہ میں جو سرمایہ لے کے آیا تھا اللہ کے پاس سے وقت کا، اگر وہ 60 سال کا سرمایہ ہے اور 20 سال گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سرمایہ میں سے 1/3 1/3 گزر چکا ہے اور میرے ہاتھ سے 1/3 جا چکا ہے جسے میں کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ موقع تو فکر کا ہے۔ ایسے موقع پر غفلت میں مبتلا ہونا مسافر آخرت کا شیوا کیسے ہو سکتا ہے؟ 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، معلوم ہوا کہ جتنا سرمایہ لایا تھا اس میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ وقت کو بھی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، چاہے کوئی مشغلہ ہو، غفلت کا مشغلہ ہو۔ اسلام میں کھیل کی بھی اجازت ہے، مگر کھیل برائے زندگی ہے، زندگی برائے کھیل نہیں۔ آج دنیا میں خرابی اسی سے ہے کہ دنیا نے زندگی کو کھیل کے لیے سمجھا۔ زندگی کھیل کے لیے نہیں، کھیل زندگی کے لیے۔ اتنا کھیل جس سے آدمی کی صحت بنے، اتنا کھیل جس سے آدمی تازہ دم ہو جائے، اور زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے اس مقصد کے اندر لگ سکے، اتنا جائز، اس سے زیادہ نہیں۔ محض ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ کھیل ہے نہ کوئی اور مشغلہ ہے۔ ہر چیز زندگی میں ایک ضرورت کا درجہ رکھتی ہے، یہ کھیل بھی ہے ایک ضرورت کا درجہ۔ یہ بقدر ضرورت ہو تو وقت اس کا قیمتی ہے، ضرورت سے زائد ہو تو وقت کا ضائع ہونا ہے۔ کھانا ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت ہو تو وہ کھانا مفید، زائد ضرورت ہو تو وقت کا ضیاع بھی ہے، صحت کا ضیاع بھی ہے۔ اب آپ بھی وقت گزارتا ہے، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا کریں صاحب؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو دیکھا کہ جو کہیں بیٹھا ہوا ہو گندی پیٹ کے کنارے پر اور اس کے پاس روپے اور سکے اور ڈالر اور ریال ہو اور وہ اسے پانی میں پھینک رہا ہو، اور کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں، ذرا ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اگر ہم کو کوئی ایسا مل جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے، کہ دنیا میں تو بہت سے پاگل بھی اتنے عقل مند ہیں کہ ہر چیز جانے دیتے ہیں، چمڑی جانے دیتے ہیں مگر دمڑی جانے نہیں دیتے، اور کوئی اپنے پیسے کو نہیں پھینکتا، اور یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا دنیا کا پاگل۔ مگر میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو خود یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر پاگل پن کا حکم لگائیں تو اپنے آپ پر ہمیں کیا حکم لگانا ہے؟ اس لیے کہ پیسے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کروڑ پتی لمحوں میں قلاش بن سکتا ہے اور قلاش لمحوں میں لکھپتی اور کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے نمونے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی مفلسی اور تنگستی میں گزار دی، آج اللہ نے انہیں کروڑ پتی بنا دیا۔ جس کے پاس بچپن میں نہیں تھا مال، جوانی میں مال نہیں تھا، بڑھاپے میں مال آ گیا۔ لیکن ہے کوئی بوڑھا ایسا جس کے پاس بڑھاپے کے اندر 1 سال کا ایکسٹینشن مل گیا اور 1 سال کی توسیع کسی کو مل گئی ہو؟ 1 لمحے کی توسیع نہیں مل سکتی۔ تو پیسہ زیادہ قیمتی ہے یا یہ وقت زیادہ قیمتی ہے؟
اگر کوئی روپے ڈالر اور ریال اگر پانی کے اندر ڈالتا رہے اور کہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں تو ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس پیسے سے بہت زیادہ قیمتی چیز یہ وقت ہے، اور جو شخص اس وقت کو ضائع کر رہا ہو اس سے زیادہ نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق تعالی نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا، وقت کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جو ایمان لائے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے اندر گزار دے۔ بس وہ ہے کہ جس نے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے اس سرمایہ کو نفع بخش بنا لیا، اور جس نے اس وقت کو ضائع کیا اس نے اپنے اس سرمایہ کو ضائع کیا اور دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کا سامان کیا۔ غرض یہ کہ نئے سال کا آنا اور سال کا گزرنا ہم سب کے لیے باعث عبرت اور باعث فکر ہے، اور وقت کی قدر کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اس وقت کو قیمتی بنا کر آخرت کا سرمایہ اس کے ذریعے سے تیار کرنا چاہیے، اور جو اس پر عمل کرے وہی عقل مند ہے، اور جو جس قدر اپنے وقت کو ضائع کرے وہ اسی قدر دھوکے میں اور نقصان میں اور حماقت کے اندر مبتلا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا خسارہ اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وقت کی صحیح قدر اور اس کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان جو عید کے احکام ہیں وہ احکام خود بہت بڑا سبق ہے، اور ان سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عید دوسروں کی عیدوں سے کس طرح ممتاز ہونا چاہیے، اور کیسا فرق ہونا چاہیے ہمارے تہوار میں اور دوسروں کے تہوار میں۔ دوسرے لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بھی ہر قوم کا معمول رہا ہے، ہر قوم میں رواج رہا ہے، ہر ملک میں رواج رہا ہے کہ لوگ ہفتے میں چند دن کام کرتے ہیں، 5 دن یا 6 دن، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن یا چھٹے اور 7ویں دن کو وہ بطور خوشی مناتے ہیں یا بطور تہوار، بطور تفریح۔ تو ویکینڈ منانے کا تصور یہاں بھی ہے، انگریز ممالک کے اندر تو بہت خاص اس کا تصور ہے، جیسا آدمی 5 دن یا 6 دن تو خوب محنت سے کام کرے، پھر اس کے بعد ہفتے کے انتہائی ایام 1 یا 2 دن جو ہے وہ سیر و تفریح میں گزارے۔ تو انسانی اس فطرت کی تکمیل بھی دین کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس تکمیل کا خاص ضابطہ اور طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی تفریح میں، اپنی خوشی میں اللہ سے غافل نہ ہو۔ تو ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کیا گیا، وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس جمعہ کے دن کو اللہ عز و جل نے ایک طرح سے چھٹی کا دن قرار دیا کہ اس جمعہ کے دن کو چھٹی کا دن سمجھو، اپنے اوقات اس میں فارغ کر لو۔ مگر اپنے فارغ اوقات کو کس طرح سے صرف کیا جائے، تو بہترین پاکیزہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ انسان جو ہے جمعہ کی رات میں بھی خاص عبادت کا اہتمام کرے، یعنی جو جمعہ سے پہلے آتی ہے شب جمعہ میں، اور نہائے اور دھوئے اور عطر لگائے، خوشبو استعمال کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ظاہر کی پاکیزگی اور لطافت ہے اس کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے دین میں ظاہر کی بھی اہمیت ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے، اسی لیے تو صفائی اور ستھرائی کو دین قرار دیا گیا۔ تو اب کوئی دوسرا تو صفائی کسی اور خیال سے کرتا ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ جو ظاہر کی پاکیزگی اور لطافت ہے اس کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے دین میں ظاہر کی بھی اہمیت ہے، باطن کی بھی اہمیت ہے، اسی لیے تو صفائی اور ستھرائی کو دین قرار دیا گیا۔ تو اب کوئی دوسرا تو صفائی کسی اور خیال سے کرتا ہوگا، مگر مسلمان کو صفائی بھی حاصل کرنا ہے تو اس نیت سے حاصل کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نظافت کو ایمان قرار دیا گیا، صفائی ستھرائی کو، طہارت کو ایمان قرار دیا گیا، خوشبو لگانے کو بھی اس کو بھی دین کا جز قرار دیا گیا۔ تو آدمی اس طرح سے اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا کر لے تاکہ اس کا اثر اس کے باطن کے اوپر پڑے۔
اور پھر اس میں نیت اس کی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. جیسے حدیثوں کے اندر ہے کہ جو شخص خوشبو لگائے گا لوگوں کو بتانے کے لیے تو قیامت کے دن اس کے اوپر ایک سخت ترین بدبو مسلط کر دی جائے گی. خوشبو لگا رہا ہے، نیک کام ہے، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اس کو، بلکہ دوسروں پر اثر دکھانا مقصود ہے، اپنی مالداری جتانا مقصود ہے. اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ کھاؤ پیو پہنو جب تک کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو، جب تک اس میں تکبر نہ ہو. اسراف نہ ہو، مال بیجا نہ اڑایا جائے، اور تکبر نہ ہو، دوسروں پر بڑائی جتانا مقصود نہ ہو. تو اس وقت تک آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی خوشبو استعمال کرے، اچھا صابن استعمال کرے، اچھا شیمپو استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے اس سے. لیکن آدمی جب انہی اعمال کو دوسروں پر اپنا اثر جمانے کے لیے کرتا ہے، نمود اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے، دوسروں پر اپنی مالداری اور اپنی ثروت اور اپنے تمول کا سکہ بٹھانے کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہی مال کا خرچ کرنا اس کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. پھر اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. اگر وہ اخلاص کے ساتھ صرف مہمان کی دلجوئی کی خاطر کہ میرا مہمان جو ہے وہ آرام سے کھائے اور پیے، مہمان کے دسترخوان پر ایک کے بجائے 4 چیزیں رکھتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہ مہمان کے دسترخوان پر ایک کے بجائے 2 چیزیں اس لیے رکھتا ہے تاکہ یہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میں بھی اونچی ناک والا ہوں اور میری دعوت بھی کسی کی دعوت سے کچھ کم نہیں ہے، اور میں بھی اس معیار کا ہوں کہ میں بھی مقابلہ کر سکتا ہوں سوسائٹی کے بڑے لوگوں کا. جب آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہو اور آدمی کسی بھی طرح سے چاہے کہ 1 سے 4 چیزیں رہے تاکہ لوگوں میں نام ہو میرا، تو ادھر تو مہمان کے سامنے رہا ہے مگر اس پر ثواب نہیں ملنے والا، اس کو اس پر عذاب ملنے والا. کپڑا پہنے آدمی، اللہ نے اس کو اگر مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، اس کے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شخص کو دیکھا، اس کی ظاہری حالت خستہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تمہارے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا تم کو؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اللہ کے فضل سے اتنا سب کچھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ حالت کیا تم نے اپنی بنا رکھی ہے؟ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ محسوس کریں. اللہ نے انعام فرمایا اور تم کو اللہ نے ایسا رکھا کہ خوشحال بنایا اور تم فقیروں کی طرح میلے کچیلے کپڑے لیے پھر رہے، یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی؟ تو آدمی اچھا پہنے، اس میں پکڑ نہیں، لیکن آدمی جب اچھا پہنتا ہے کمپٹیشن میں، مسابقت میں، دوسروں کو دکھاوے کے لیے، دوسروں سے مقابلے کے لیے، تو یہ پہننا اس کے لیے وبال ہوتا ہے. دیکھیے دین ہمارا آسان ہے اور اگر ہم نہ سمجھیں تو دشوار. اس نے ہماری جائز خواہشات پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، لیکن ہم اپنی دل کی نیتوں کا جائزہ لیں کہ آج ہم ان اعمال کے اندر جو بظاہر دنیا کے کام ہیں اور بظاہر ہماری ضرورتیں اور حاجتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے کرم سے دین بنایا، آج ان میں ہماری نیتیں کس قدر درست. اگر ہم بقرہ عید میں بکرا لیتے ہیں تو کس نیت سے لیتے ہیں، اور زیادہ فربہ تلاش کرتے ہیں تو کس نیت سے تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے بعض مخلصین بھی ہیں، ایسا نہیں کہ مخلصین نہیں، لیکن عمومی حالت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. نیت یہ ہے کہ صاحب چرچا ہو اور فلاں ہو اور معلوم ہو کہ صاحب ہم نے اتنا بڑا بکرا ذبح کیا ہے، تو اب جہاں یہ نیت ہوئی وہاں پر سب ثواب ختم. آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن آدمی جب اچھا پہنتا ہے اس نیت سے ہے. آج کل کیا مزاج ہے لوگوں کا، بالخصوص عورتوں کا اور بعض مرد بھی ہیں کہ صاحب بہترین سے بہترین کپڑے موجود ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے موجود ہیں، مگر اس کے بعد بھی صرف اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنا اثر جمایا جا سکے. کچھ فائدہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں، ایسے انسان کچھ کام نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر، یہ تو بس دنیا کے ہو کے رہ جائیں. بالخصوص ہماری عورتوں میں ہے، ایک مرتبہ پہن لیا اس کو نہیں پہنیں گے، اب اعلیٰ سے اعلیٰ پہنیں گے، اب فلاں کیسا لباس پہن رہی ہے تو اب ہم کو اس سے اچھا لباس پہننا ہے. کیوں صاحب ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، یہ گھڑی تو 5 سال سے پہن رہی ہوں میں، اب نہیں چلنے والی، اب تو دوسری چاہیے. تو یہ مزاج. اب اس میں مقصود کیا ہے
دوسروں پر اپنا اثر جمانا. بس یہیں پر فرق ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر. اگر اس کو اللہ نے دیا تھا اور وہ ایک قیمتی سے قیمتی گھڑی نکال کر وہ فرد کسی کو دے دیتا اور خود اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی اور اچھی گھڑی لے کر پہن لیتا، یا یہ دیکھتا کہ اس گھڑی سے زیادہ سہولت بخش یہ گھڑی ہے، اس میں جتنی سہولتیں ہیں اس گھڑی میں زیادہ سہولتیں ہیں، لہذا اس گھڑی کو نکال دیا، کہیں کسی کو دے دیا، دوسری گھڑی اس سے قیمتی لے لی، پہن لیا، کوئی سوال اس سے ہونے والا نہیں. اور جبکہ اس میں کوئی راحت بھی ہو، کوئی سہولت بھی ہو، اور اس لیے آدمی لے رہا ہے کہ صاحب اس میں الارم بھی ہے اور اس میں فلاں چیز بھی ہے، اس میں تاریخیں بھی معلوم ہوتی ہیں، اس میں قبلہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے لے رہا ہوں، اور اللہ نے اس کو دیا ہے. قیمتی سے قیمتی گھڑی اس نے پہن لی، اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے وہی گھڑی اس نیت سے پہنی کہ میں اس کو پہنوں تاکہ لوگوں پر میرا اثر جم سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ میں فلاں سے برتر ہوں، مال کے اندر میں پڑوسی سے برتر ہوں، میں فلاں رشتہ دار سے برتر ہوں، تو اسی گھڑی کا پہننا اس کے لیے وبال. میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا حال یہ تھا. ایک مرتبہ سنایا کچھ دنوں پہلے بھی آپ کو واقعہ کہ آم کھا رہے تھے، پھر اس کے بعد کوئی اور بھی آم کھانے میں شریک تھا، کسی نے کہا کہ یہ آم میں پھینک دوں گا، تو کہنے لگے آم کے چھلکے جو تھے وہ چھلکے میں پھینک دوں گا، تو کہنے لگے کہ نہیں تم کو چھلکے پھینکنا بھی آتا ہے. تو اب وہ صاحب بڑے متعجب ہوئے، انہوں نے کہا کہ چھلکے پھینکنا یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بھائی چھلکے پھینکنا بھی سیکھنے کی چیز ہے. میں اپنے چھلکے آم یا کوئی بھی میوہ آئے اور اس کے چھلکے وغیرہ ہوں تو اس کو اس طرح سے پھینکتا ہوں میں کہ اس کو اول تو اپنے گھر کے سامنے قریب میں بالکل نہیں پھینکتا، اس وجہ سے کہ اس سے میرے پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس قدر کثرت سے آم نہیں کھا سکتے. ان کے بچے جب کھیلنے کے لیے نکلیں گے آم کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو خیال ہوگا کہ ہمارے پڑوس کے اس گھر کے اندر آم کھائے گئے، تو ان کو حسرت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی. اس وجہ سے میں اپنے گھر کے قریب وہ چھلکے نہیں پھینکتا. اور پھر دوسرے یہ کہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ دور لے جا کر ایسی جگہ پر پھینکتا ہوں کہ جہاں سے جانور گزرتے ہیں تاکہ گزرنے والے جانور اس کو کھا لیں اور وہ چیز ضائع نہ ہو. دونوں سبب، ایک تو ضائع نہیں کیا رزق کی قدر، اور دوسرے اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے پڑوسیوں کا لحاظ. کھا تو رہے ہیں اچھا، لیکن اس کھانے میں اس کا لحاظ ہے کہ ہمارا یہ کھانا کہیں ہمارے پڑوسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر اپنا اثر جمانے کے لیے، ہم ان کو جلانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اچھا کھائیں گے، زیادہ سے زیادہ اچھا پہنیں گے تاکہ ہمارا پڑوسی جلے یا ہمارا رشتہ دار جلے یا ہمارا حریف، ہمارا جو مقابل ہے وہ جلے. دوستو یہی دل کی بیماریاں، اس کا نام دنیا داری ہے. اس کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا نام دنیا داری نہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے، اللہ والوں کو دنیا دار سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی دنیا دار. اللہ والے بھی دنیا استعمال کرتے ہیں. دنیا اللہ والوں کے پاس بھی ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. بعض اوقات اولیاء اللہ میں مختلف قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بعضوں کے اندر زہد اور فقر بھی ہوتا ہے اور بعضوں کے اندر ثروت اور مالداری بھی ہوتی ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فقر و زہد والے بھی تھے اور ثروت و غنا والے بھی تھے. تو ہوتے تو سبھی طرح کے لوگ ہیں، مگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ دنیا دار ہے. محض مالدار ہو جانے سے دنیا دار نہیں ہوتا. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ مال کا ایسا استعمال کرتا ہے. مال تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے، مال تو دوسرا بھی استعمال کر رہا ہے، مگر دونوں کے استعمال کرنے میں فرق. اس کی نیت میں خرابی ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے، اس کی نیت درست ہے تو وہ مال اس کے لیے ذریعہ نجات ہے. تو اللہ نے ہم کو جو دین دیا ایسا پاکیزہ دین ہے. کام تو ہم وہ کر رہے ہیں جو بظاہر ہمارے دنیا کے کام، مگر اللہ نے ان سب کو دین بنا دیا بشرطے کہ ہم اپنی نیتوں کو اس میں صحیح اور درست کریں. کسی کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے. کسی کی مدد نہیں کر سکے، کیوں اس کی فکر کرتے ہو کہ کسی کو جلاؤ، کسی کو ستاؤ، کسی کو پریشان کرو. دل نہ ٹوٹے کسی کا، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم ایسا کام نہ کریں کہ جس سے خواہ ریا، نمود، دکھاوا ہو اور غریبوں کے دل تر سے یہ نہ کریں. اللہ نے دیا ہے پہنے، سب ایک کے برابر یکساں نہیں ہو سکتے. غریب کو اللہ نے حکم دیا، جس کو نہیں ملا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے. بہت سے اس سے کمتر بھی ہیں
اور جس کو بہت مل گیا ہے تو وہ اس کو محض اللہ کا فضل سمجھے اور غرور و تکبر کے ساتھ اس کو نہ اڑائے، بلکہ تواضع کے ساتھ اور مخلوق کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس کو استعمال کرے۔ تو غرض میں یہ عرض کر رہا تھا، خوشبو کی بات نکلی تو یہ سب باتیں آ گئی کہ آدمی خوشبو لگائے، وہ بھی اللہ کے لیے، اچھا سے اچھا عطر لگائے، سنت ہے، اور اس لیے لگا رہا ہوں۔ خوشبو لگانے میں یہ نیت کرے آدمی کہ میں یہ خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس سے فرشتوں کو راحت ملتی، بدبو ہوگی تو فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی، اور مسجد میں جا رہا ہوں، میں لوگوں سے مل رہا ہوں، تو اگر میرے پاس بدبو رہے گی تو لوگوں کو ایذا و تکلیف ہوگی، میں اگر خوشبو لگا کر جاؤں گا تو لوگوں کو اس سے راحت ملے گی، ان کو اس سے تقویت ملے گی، اس وجہ سے میں خوشبو لگا رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے جائے تاکہ کوئی ہم سے نفرت نہ کرے، کوئی ہم سے دور نہ بھاگے، یہ نیت کرے آدمی۔ لیکن اگر آدمی قیمتی عطر اس لیے لگاتا ہے کہ یہ عطر میں اس لیے لگاؤں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں بھی ایسا بہترین سینٹ استعمال کرنے والا ہوں، ایسا بہترین عطر استعمال کرنے والا ہوں، جہاں نیت میں بگاڑ آیا بس وہاں پر معاملہ خراب۔ تو غرض یہ کہ ہم کو ہمارے دین نے جو عیدیں دی ہیں کہ ان عیدوں کے اندر ہم کو یہ بتایا کہ اس عید کے لیے ہم تیاری کریں، اپنے ظاہر کو صاف و ستھرا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے باطن کی بھی صفائی اور ستھرائی کا کام کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوں۔ ہمارا ہفتے واری تہوار اگر ہوتا ہے تو اس ہفتے واری تہوار کے اندر بھی ایک خاص نماز جمعہ ہے، جس کے اندر 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے اور دین کی بات کہی اور سنی جاتی ہے۔ اور سالانہ عید ہے تو اس سالانہ عید کے اندر بھی وہی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرنا، اور پھر اس کے احکام کو سننا، اس کے کلام کو سننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا۔ خطبے میں تو یہی ہوتا، ایسا پاکیزہ دین ہم کو دیا اللہ عز و جل نے۔ یہ محض اس وقت کے لیے نہیں، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کا نہج یہی ہونا چاہیے، یعنی مسلمان کے زندگی گزارنے کا طرز اور اسٹائل یہی ہونا چاہیے۔ مسلمان کا طرز زندگی ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا طرز زندگی ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے غافل۔ ان کے خوشی منانے کا انداز دوسرا ہے، ہمارے خوشی منانے کا انداز دوسرا ہے۔ ہم خوشی مناتے ہیں نعمت کے اوپر تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حدود کے اندر رہ کر، قیود کے اندر رہ کر، بندگی کے دائرے کے اندر رہ کر کھاتے پیتے بھی ہیں اور لطف بھی اٹھاتے ہیں اور تفریح بھی کرتے ہیں اور ہنستے بولتے بھی ہیں اور بیوی بچوں میں بیٹھتے بھی ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم، لیکن حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ، بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یعنی عید ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم نے اس وقت رکھا ہے، یہ گویا چھوٹا روزہ ہے، اس کے بھی افطار کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک افطار تو اس کا وہ ہوتا ہے جو ہر روز ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر آدمی غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، غروب آفتاب کے وقت اللہ کے حکم کی وجہ سے افطار کرتا ہے، تو اس افطار کے وقت اس کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اس کے پروردگار سے ملاقات کے وقت، پروردگار کے دیدار کے وقت۔ افطار کے وقت کی جو خوشی ہے اس کو ہر روزے دار محسوس کرتا ہے کہ افطار کے وقت جو خوشی، جو مسرت اور جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت اگر کسی وقت روزہ چھوٹ جائے تو اس وقت کھانے میں نہیں ملتی۔ آدمی تو کھاتا ہے، اللہ عز و جل اس کو بہت سی نعمتیں دیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بغیر عذر کے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور دن بھر کھاتے رہتے ہیں، مختلف اوقات میں کھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر کھانے کا مزہ پوچھنا ہو اور اس کا لطف پوچھنا ہو تو آپ روزے دار سے پوچھئے کہ روزے دار کو افطار کے وقت کھانے میں کیسا مزہ آتا ہے۔ بے روزے دار کو کھانے میں چاہے کتنا ہی اچھا کھانا کھائے وہ مزہ اور لطف نہیں آتا۔ مزہ اور لطف تو اضافی چیز، مزہ اور لطف تو اضافی چیز ہے۔ ایک آدمی کو بہت بہترین سے بہترین غذا ملے مگر اللہ اس کا ذائقہ چھین لیں یا کوئی اور وجہ ہو تو اس کو بہترین سے بہترین غذا میں مزہ نہیں آتا، اور ایک آدمی جس کو بھوک ہو، جس کو حاجت ہو، اس کو معمولی سی چیز کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو اگر کھانے سے مزہ ہی مقصود ہو تو مزہ تو کوئی اعلیٰ درجے کی نعمتوں ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات سیدھی سادی چیزوں کے اندر بھی وہ مزہ ملتا ہے جو اعلیٰ درجے کی چیزوں میں نہیں ملتا۔ تو مزہ تو ایک اضافی چیز ہے، مزہ محض غذا کے اندر نہیں ہے،
بلکہ مزہ تو اس کیفیت کے اندر ہے جو افطار کے وقت آدمی کو ملتی ہے، جبکہ آدمی بھوک اور پیاس کو اور ایک محنت کو، ایک مشقت کو برداشت کر کے پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے اپنی کھانے کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، تو اس وقت خواہش اور ضرورت کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور لطف و لذت بھی اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہے، اور بے روزے دار اس سے محروم ہے۔ اگرچہ کہ بے روزے دار یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں تو اس میں مزہ ہے، جو روزہ چھوڑ رہا ہے وہ بھی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ صاحب روزہ رکھنے میں بڑی تکلیف ہے اور روزہ چھوڑنے میں مزہ ہے کہ صاحب کھاتے پیتے رہو، تو وہ روزہ چھوڑ کر کھانے پینے میں مشغول ہے۔ تو اب وہ روزہ چھوڑ کر کھانے پینے میں مشغول ہے اور اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے کو اچھی حالت میں سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں مزہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ آدمی جو اس وقت بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے اور جس کی حالت بعض اوقات خراب بھی ہو رہی ہے اور پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو جب افطار کا وقت آئے گا تو اس وقت جو اس کو لذت ملے گی، جو مزہ ملے گا، اس کو بے روزے دار کتنا ہی کھائے اس لطف و لذت کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتا۔ ایسی طرح سے عید ہے کہ عید کا مزہ بھی اس کو ملے گا جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو، اور جو رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام نہ کرتا ہو تو اس کو عید کا کیا مزہ آئے گا؟ روزے دار کے لیے ہے عید کا مزہ۔ تو اب یہ چھوٹا روزہ ہم کو ایک بڑے روزے کا سبق دے رہا ہے، وہ ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے، پوری زندگی کا روزہ۔ اس چھوٹے روزے سے بھی اس بڑے روزے کی تربیت اور مشق کرانا مقصود ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام، تقوی گناہوں سے بچنے، گناہوں سے بچنے میں آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے روزے دار کو کھانے پینے سے پرہیز کرنے میں وقتی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض نادان انسان گناہوں کو کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے اور ہم مزے میں ہیں، ہم آزادی کے اندر ہیں کہ جو چاہیں کریں، حرام کام کریں، گناہ کے کام کریں، ان کو اس میں مزہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل اس روزے کے ذریعے تربیت اس کی دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح تم گناہوں کے کرنے والے مت بنو، بلکہ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے، روزے کا مقصد ہی ہے تقوی پیدا ہونا۔ اگر تقوی ہماری زندگی میں نہیں پیدا ہوتا تو پھر اس صورت میں روزہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک تو ہے کرنے کے کام، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، جس کو ہم ایک لفظ میں کہیں تو سنت جو ہماری غذا ہے، اور پرہیز ہے ہمارا گناہ کا پرہیز۔ اسی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا بہت ساری نیکیوں کے کرنے سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ایک گناہ کی عادت کو چھوڑ دینا لاکھوں رکعت تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک گناہ کو چھوڑ دینے سے آدمی کے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور لاکھوں رکعت تہجد پڑھنے سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ گناہوں کو چھوڑنا ایسی اہم چیز ہے۔ تقوی کا معنی ہی ہے عربی میں بچنے کے، اور فارسی میں اور اردو میں اسی کا ترجمہ پرہیزگاری سے کیا جاتا ہے، بچو۔ اب بچنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب بچنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اب جیسے روزے دار ہے، روزے دار کو اللہ نے حکم دے دیا یہ کھانا حلال ہے تیرے لیے مگر مت کھا، یہ پانی تیرے لیے حلال ہے مگر مت پی، یہ بیوی تیرے لیے حلال ہے مگر اس بیوی کو ہاتھ مت لگا، یعنی اس بیوی کے ساتھ مباشرت اور جماع کا معاملہ مت کر۔ تو اب آدمی اس سے پرہیز کیا ہوا ہے باوجود خواہش کے، اور اس خواہش کو روکنے میں آدمی کو تکلیف بھی ہو رہی، آدمی کو تکلیف ہو رہی، اور بے روزے دار ان سب چیزوں کو کر رہا ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد روزے دار کو لطف و لذت نصیب ہوتی ہے، روزے دار کو مزہ ملتا ہے، اور بے روزے دار اس لطف و لذت سے محروم رہتا ہے، بلکہ اس کے پاس سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے سب کچھ حصہ یہاں ملتا ہے، اور پورا حصہ آخرت میں ملے گا، سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ویسے ہی زندگی میں تقوی کا روزہ جن لوگوں نے رکھا ہے تو بظاہر دیکھنے میں وہ تکلیف میں ہے، بظاہر دیکھنے میں مصیبت میں ہے کہ کیا ہوا صاحب، میں تو بڑے مزے میں ہوں، میں تو رشوت بھی لے رہا ہوں، میں تو حرام بھی کما رہا ہوں، میں تو سود بھی کما رہا ہوں، میرے پاس کیا کمی ہے، میرے پاس تو بنگلہ بھی ہے، میرے پاس تو کار بھی ہے، میرے پاس تو بینک بیلنس بھی ہے،
اور میرے پاس تو پراپرٹی بھی ہے اور میرے پاس تو پلاٹس بھی ہیں اور میرے پاس تو اتنے شیئرز ہیں اور پناہ ہے چنا ہے اور میرے جیسا کیا ہے. اور ایک آدمی ہے بیچارہ وہ حلال طریقے سے کماتا ہے, حلال طریقے سے کھاتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, بظاہر تکلیف کے اندر ہے, بظاہر مشقت کے اندر ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو صاحب مزے اڑا رہا ہے اور یہ حلال کمائی کمانے والا تکلیف میں ہے, اور ایک ہی آفس میں کام کرنے والا ایک ملازم, دونوں ایک ہی درجے کے ہیں. اور ایک ملازم ہے کہ اس کا شاندار مکان ہے, اس کے گھر میں صوفہ سیٹ ہیں اور اس کے گھر کے اندر تعیش کے اور راحت کے سارے سامان موجود ہیں, اور اسی درجے کا بلکہ بعض اوقات اس سے بڑے درجے کا ایک ملازم ہے, لیکن اس کے گھر میں تنگی کے ساتھ گزر ہوتا ہے. اس کے گھر کے اندر معمولی ساز و سامان ہے, اس کا گھر معمولی درجے کا ہے. دیکھنے والی نگاہیں یہ سمجھتی ہیں کہ مزے کے اندر ہے, صاحب بن گیا, کامیاب ہو گیا. وہ کون جو رشوت کھا رہا ہے؟ وہ کون جس کے پاس صوفہ سیٹ ہیں, جس کے پاس قالین بچھے ہوئے ہیں, جس کے پاس گدے بچھے ہوئے ہیں, جس کے پاس عالیشان مکان ہے, جس کے گھر میں فانوس لگے ہوئے ہیں, جس کے گھر کے سامنے گاڑی ٹھہری ہوئی ہے, جس کے پاس بینک بیلنس ہے اور جس کے پاس زر اور زمین کی طاقت اور قوت ہے. آدمی سمجھتا ہے, ظاہر بھی اور نادان آدمی اور حقیقت سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لطف تو اس کو حاصل ہے اور مزے میں تو یہ ہے اور فیوچر تو اس کا بن گیا اور کامیابی تو اس کو مل گئی. مگر حقیقت دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں اور جن کو نگاہیں نہیں ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی. جیسے بے روزے دار کو نہیں معلوم کہ روزے دار کو کیا مزہ ملتا ہے افطار کے وقت, ویسے ہی اس بے روزے دار کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اس مزے کی حقیقت کیا ہے. یہ کھجلی کا مزہ ہے. جب تک مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, جب اس کھجلی کی انتہا ہو جائے گی اور کھجلی ختم ہو جائے گی اور پھنسی پھوڑے میں بدل جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ اس کھجانے کے اندر جو مزہ تھا اس مزے کا انجام کیا ہے. جیسے خارش کی آدمی کو کھجانے مزہ آتا ہے, مگر جب خارش ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھنسی پھوڑے میں بدل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب اس سے خون نکلنے لگتا ہے اور جلن ہونے لگتی ہے اور مغز نکلنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کھجلی کے مزے کا انجام یہ ہے. ویسے ہی اس بے روزے دار کو جو زندگی کے تقویٰ کے روزے کو چھوڑا ہوا ہے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر, اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے, وہ اپنے کو لذت اور مزے میں محسوس کر رہا ہے اور دیکھنے والی ناواقف نگاہیں اس کو لذت اور مزے میں محسوس کر رہی ہیں. لیکن جب وقت آئے گا اور آنکھیں لیں گی اور افطار کا وقت آئے گا تو اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ اب یہ مزہ ختم ہو چکا اور اس مزے کا انجام کیا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے, نیک و صالح بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں, جنت کے فرشتے ہوتے ہیں, ملک الموت بہترین شکل و صورت کے ساتھ آتے ہیں, ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بہترین شکل و صورت میں ہوتے ہیں, حد نگاہ سب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بہلاتے ہیں, جنت کی نعمتیں اس کو دکھاتے ہیں, جنت میں اس کا مقام اس کو دکھاتے ہیں. پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے ویسے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی رحمت کی طرف چل, اللہ کے ٹھکانے کی طرف چل, اور پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور دنیا والے کیا کفن پہنائیں اس کو, وہ جنت سے کفن لاتے ہیں اور وہ کفن اس کو پہنا دیتے ہیں. اور دنیا کی یہ فانی خوشبوئیں اس کے لیے کیا کام کی, وہ تو جنت کی خوشبو اور جنت کا حنوط لاتے ہیں اور اس کے اوپر ملتے ہیں. اور دنیا کے یہ آلودہ ہاتھ اس کو کیا غسل دیں گے, فرشتوں کے مقدس اور پاکیزہ ہاتھ اس کو غسل دیتے ہیں, اس کو جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں, جنت کی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں, پھر اس کی روح کو لے جاتے ہیں اعلیٰ علیین کی طرف لے جاتے ہیں. یہ روزے دار کا افطار ہے, یہ بڑے روزے دار کا افطار ہے, یہ مسلمان کا افطار ہے. اور بے روزے دار کا کیا حشر ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے, خدا کا نافرمان ہوتا ہے, اس کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے جہنم کے آتے ہیں اور وہ ایسی صورت اور شکل میں آتے ہیں جو نہایت خوفناک, نہایت ہیبتناک, اور وہ بھی حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ, اے گندی روح نکل, اللہ کی رضا کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کی طرف چل. اور پھر اس کے بعد اس روح کو نکالتے ہیں, اور وہ روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث شریف میں مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے ببول کی لکڑی ہو اور اس کے اوپر ایک اونی کپڑا ڈال دیا جائے, پھر اس کے بعد اس اونی کپڑے کو کھینچا جائے تو کانٹوں کے اندر وہ اون کس طرح سے اس کے روز ریزے ریزے کانٹوں کے اندر رہ جائیں گے اور کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اون کا وہ ٹکڑا نکلے گا, اس طرح سے اس کی روح نکلتی ہے, پھڑکتی رہتی ہے. وہ دنیا سے نکلنا نہیں چاہتا, وہ تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہا, دنیا ہی کی فکروں میں رہا,
دنیا ہی کے خیالات میں رہا، دنیا ہی کے اعمال میں رہا، اب اس کی روح نکلے تو کیسے نکلے؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی روح جس قدر بھی تکلیف سے نکالی جائے کم ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک گندا ٹاٹ لایا جاتا ہے اور اس ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، چاہے دنیا والے اس کو کتنے ہی قیمتی کفن میں لپیٹیں، وہ کتنا ہی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، یہاں کا کفن اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، اس کو تو دراصل اس کفن میں لپیٹا جانا ہے جو کفن اس کے لیے فرشتے لے کے آئے۔ یہاں کا کفن کتنا ہی قیمتی ہو مگر فرشتوں کا لایا ہوا کفن اس کے اوپر لپیٹا جائے گا، اور فرشتے جو بدبو لائیں گے وہ اس کے اوپر ملی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی فرشتے غسل نہیں دیں گے، اس کی گندی روح کو لے جایا جائے گا پہلے آسمان کی طرف، اور کہا جائے گا کہ ہم اس روح کو لے کر آئے ہیں۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ روح اس لائق نہیں کہ اس کو اعلیٰ علیین تک پہنچایا جائے، اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں، ان کے لیے تو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے اور یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس روح کو پھینک دو، چنانچہ اس کو آسمان سے پھینک دیا جائے گا تو وہ روح زمین کے گڑھوں میں پہنچ جائے گی، پھر اس کے بعد قبر میں اس کو اٹھا کر سوال و جوابات ہوں گے، اور وہ تفصیل موجود ہے۔ غرض یہ بے روزے دار کا افطار ہے، جو زندگی کا روزہ نہیں رکھتا اس کو معلوم ہوگا کہ اس زندگی کو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر گزارنے کا انجام کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا حسرت ہوگی، کیا پچھتاوا ہوگا۔ میرے دوستو، اس کے اندر ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ رمضان کے ان روزوں سے بڑے روزے کا سبق سیکھو اور بڑے روزے کی تیاری کرو، اور رمضان میں اللہ کے حکم سے جیسے حلال کھانا کھانے سے اور حلال پانی پینے سے اور حلال بیوی سے مباشرت سے پرہیز کیا ہے، ویسے ہی جن چیزوں کو اللہ نے اس زندگی میں اگرچہ ان کے اندر اللہ نے لذتیں رکھ دی ہیں، جھوٹی اور فانی قسم کی لذتیں، مگر اللہ نے جب منع کر دیا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، اس چیز کو مت استعمال کرو، تو بس اس کو استعمال مت کرو، اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرتے رہو گے تو پھر تمہارے بڑے روزے کا افطار ہوگا، اور جب اس بڑے روزے کا افطار ہوگا تو پھر دیدار الہی کی وہ لذت نصیب ہوگی جس لذت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه، جب جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا اہل ایمان کو تو اہل ایمان کے لیے وہ نعمت سب سے قیمتی نعمت ہو جائے گی، پھر جنت کی نہ حوریں ان کے نزدیک قیمتی ہوں گی، نہ جنت کے میوے اور جنت کی دوسری لذتیں قیمتی ہوں گی۔ اگر اس روزے سے اس روزے کا سبق حاصل کرو اور اس روزے کی تیاری کرو تو یہ روزہ کچھ مفید ہے، ورنہ یہ روزہ بے مقصد ہے اور ہم کو کوئی سبق نہیں دیتا۔ اس بڑے افطار کی تیاری کرو، اور یہ چھوٹی خوشی حاصل ہوئی، اب اس خوشی کی تیاری کرو جو لقاء رب پہ ملنے والی۔ فرحت عند فطره، افطار کی خوشی تو مل گئی، اب تیاری کرو فرحت عند لقاء ربه، اپنے پروردگار سے جب ملو تو اس وقت بھی فرحت اور خوشی حاصل ہو۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری کرو اور دین کو مضبوطی سے تھامو، اس کے سوا نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ طریقہ نماز بیان کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ اب زائد 6 تکبیرات جس کے اندر ہیں میں اس کو ادا کر رہا ہوں، دل سے نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں۔ پھر اس کے بعد 6 تکبیریں اس کے اندر ہے، دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی روح جس قدر بھی تکلیف سے نکالی جائے کم ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک گندا ٹاٹ لایا جاتا ہے اور اس ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، چاہے دنیا والے اس کو کتنے ہی قیمتی کفن میں لپیٹیں، وہ کتنا ہی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، یہاں کا کفن اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، اس کو تو دراصل اس کفن میں لپیٹا جانا ہے جو کفن اس کے لیے فرشتے لے کے آئے۔ یہاں کا کفن کتنا ہی قیمتی ہو مگر فرشتوں کا لایا ہوا کفن اس کے اوپر لپیٹا جائے گا، اور فرشتے جو بدبو لائیں گے وہ اس کے اوپر ملی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی فرشتے غسل نہیں دیں گے، اس کی گندی روح کو لے جایا جائے گا پہلے آسمان کی طرف، اور کہا جائے گا کہ ہم اس روح کو لے کر آئے ہیں۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ روح اس لائق نہیں کہ اس کو اعلیٰ علیین تک پہنچایا جائے، اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں، ان کے لیے تو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس روح کو پھینک دو، چنانچہ اس
اس کو آسمان سے پھینک دیا جائے گا تو وہ روح زمین کے گڑھوں میں پہنچ جائے گی، پھر اس کے بعد قبر میں اس کو اٹھا کر سوال و جوابات ہوں گے، اور وہ تفصیل موجود ہے۔ غرض یہ بے روزے دار کا افطار جو زندگی کا روزہ نہیں رکھتا، اس کو معلوم ہوگا کہ اس زندگی کو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر گزارنے کا انجام کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا حسرت ہوگی، کیا پچھتاوا ہوگا۔ میرے دوستو، اس کے اندر ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ رمضان کے ان روزوں سے بڑے روزے کا سبق سیکھو اور بڑے روزے کی تیاری کرو، اور رمضان میں اللہ کے حکم سے جیسے حلال کھانا کھانے سے اور حلال پانی پینے سے اور حلال بیوی سے مباشرت سے پرہیز کیا ہے، ویسے ہی جن چیزوں کو اللہ نے اس زندگی میں اگرچہ ان کے اندر اللہ نے